بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی منفرد اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ قاتل و مقتول دونوں سامنے تھے، مگر قاتل کی تلاش جاری تھی۔ اعلی قتل پولیس افسر نے کہا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے سانپ کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ اس سانپ کی لمبائی 3 فٹ کے لگ بھگ تھی اور جس کے جسم پر سرخ اور پیلے رنگ کی دھاریاں پڑی ہوئی تھیں۔ سانپ کا سر کچلا ہوا تھا اور تقریباً ہموار ہو چکا تھا۔ یہ شوخ رنگ کا زہریلا سانپ کورل اسنیک کہلاتا تھا۔ سراغ رساں نے لاش پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے بتایا، یہ مردہ سانپ دفتر کے کوشے میں بیئر کے ان کریٹس کے پیچھے پڑا ہوا ملا۔ پولیس افسر کی نگاہیں بیئر کے ان بکسوں کی جانب اٹھ گئیں۔ آئرش روز پب کے عقبی داخلی دروازے کے ساتھ بنے ہوئے تھے، چھوٹے سے دفتر کے ایک گوشے میں رکھے ہوئے تھے۔ اتنے میں شراب خانے کا شریک مالک ایڈی تیزی سے دفتر میں داخل ہوا۔ اسے مرنا نہیں چاہیے، اس نے اپنی پارٹنر کی لاش پر نظریں جماتے ہوئے کہا، جو فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ سراغ رساں لاش پر جھکا ہوا تھا۔ سراغ رساں نے لاش کی گردن پر موجود سوراخ کے نشانات کا جائزہ لیا اور پھر اٹھ کر قریب سے مردہ سانپ کا جائزہ لینے لگا۔ کیا یہ سانپ پہلے کبھی یہاں دکھائی دیا تھا؟ سراغ رساں نے ایڈی سے پوچھا۔ ایسا زہریلا سانپ سانتا مونیکا شہر کے وسط میں واقع اس شراب خانے میں کس طرح داخل ہوا ہوگا؟ ایڈی نے قدرے حیرت سے کہا۔ کوئی تو یہاں لے کر آیا ہوگا۔ سراغ رساں نے جواب دیا۔ کون؟ ہم پتہ لگا لیں گے مسٹر ایڈی، ہم جان لیں گے کہ تمہارے پارٹنر کو کس نے قتل کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسے کس نے ہلاک کیا ہے، ایڈی نے کہا۔ اسے سانپ نے ہلاک کیا ہے، اسے قتل نہیں کیا گیا۔ سانپ کسی طرح اندر گھس آیا تھا اور اسے ڈس لیا۔ شارٹ سکرٹ میں ملبوس ایک پستہ قد ویٹرس اوپر تک بھرا ہوا وسکی کا ایک چھوٹا گلاس لے کر آئی اور ایڈی کو تھمایا۔ ایڈی نے 2 گھونٹ میں وہ گلاس خالی کر دیا، پھر خالی گلاس ویٹرس کو واپس کرتے ہوئے بولا، شکریہ۔ اب ایک گلاس سراغ رساں اور پولیس افسر کے لیے بھی لے آؤ، ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ سراغ رساں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ اس قاتل کو نیچے کیوں نہیں رکھ دیتے؟ ایڈی نے خوف زدہ نظروں سے مردہ سانپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اس قدر پر یقین کیوں ہو کہ تمہارے پارٹنر کو سانپ ہی نے ہلاک کیا ہے؟ سراغ رساں نے کہا، مجھے سانپ کے کاٹنے کے نشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سانپ کو غور سے دیکھیں۔ مجھے وہ کہاوت ابھی تک یاد ہے جو میں اپنے بچپن میں سنا کرتا تھا۔ زہریلے کورل سانپ کو دیگر اقسام میں کس طرح شناخت کیا جا سکتا ہے؟ پیلے پر سرخ رنگ قاتل سانپ، سیاہ پر سرخ رنگ حملے سے محفوظ نسل۔ یہ قاتل سانپ ہے کیونکہ اس کے جسم پر پیلی اور سرخ دھاریاں ہیں۔ تمہیں سانپوں کے بارے میں خاصی معلومات ہیں۔ ویٹرس نے قدرے جھرجھری سی لی اور واپس جانے کے لیے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ سراغ رساں نے اسے آواز دی۔ جب وہ پلٹی تو سراغ رساں نے اس کے نام کے ٹیگ کو پڑھتے ہوئے کہا، لیزا، کیا آج صبح تمہاری مسٹر کارائل سے ملاقات ہوئی تھی؟ جب میں کام پر آئی تھی تو میں نے ان کی لاش وہاں پڑی ہوئی پائی تھی، تب میں نے آپ لوگوں کو فون کیا تھا، لیکن آج وہ شراب خانہ کھولنے کے لیے معمول سے جلدی آ گئے تھے۔ وہ اس بات کا یقین کر لینا چاہتے تھے کہ ہم نے بیئر کی وافر مقدار سٹاک کر رکھی ہے یا نہیں۔ دی آئرش پب میں سال کا مصروف ترین دن ہوتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کام فوری طور پر نمٹا لیں تاکہ ہم صفائی وغیرہ کر لیں، ورنہ صبح تک گاہکوں کا رش بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ایڈی نے کہا، یہ جو لاش یہاں موجود ہے یہ تمہارے پارٹنر کی ہے۔
سراغ رساں نے کارلائل کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یقیناً یہ درست ہے کہ ہم پارٹنر تھے، لیکن وہ ایک کاروباری آدمی تھا، وہ حالات کے تقاضوں کو سمجھ سکتا ہے۔ ایڈی نے کہا، جب بھی ہمیں کاروبار کا موقع ملے ضرور کرنا چاہیے۔ کاروبار کے لیے تمہیں اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک ہماری تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی۔ سراغ رساں نے جواب دیا، اس طرح تو ہمارا پورا دن ضائع ہو سکتا ہے۔ ایڈی نے احتجاجی لہجے میں کہا، ہم یہ دن ضائع کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، کم از کم سینٹ پیٹرک ڈے پر بالکل بھی نہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ پلیز آفیسر، صاف ظاہر ہے کہ یہاں کیا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ یہ ایک قسم کا طنز تھا، باوردی پولیس آفیسر نے درمیان میں فکرہ جوڑتے ہوئے کہا۔ سینٹ پیٹرک ڈے پر سانپ بطور قاتل، جبکہ سینٹ پیٹرک نے آئرلینڈ سے تمام سانپوں کو نکال باہر کیا تھا۔ سراغ رساں نے بارودی پولیس آفیسر کی جانب دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کورونر روانہ ہو چکا ہے، راستے میں ہے، پولیس افسر نے جواب دیا۔ اس نے مجھے آپ کو بتانے کا کہا تھا کہ کورل سانپ کا زہر سانس لینے والے عضلات کو مفلوج کر دیتا ہے، اس سے عملِ تنفس رک جاتا ہے اور چند گھنٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ سراغ رساں ایڈی کی جانب گھوم گیا۔ کیا مسٹر کارلائل کا کوئی دشمن بھی تھا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ایک دشمن تھا، ایڈی نے غراتے ہوئے کہا۔ یہ کمبخت سانپ۔ ایڈی کے درست لہجے پر کمرے میں موجود ہر فرد نے رد عمل ظاہر کیا۔ سراغ رساں نے شانے تانتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پشت پر رکھ لیے اور تند نگاہوں سے ایڈی کو گھورنے لگا۔ ویٹرس لیزا نے اسے اپنے سر کو پیچھے کی جانب جھٹکا سا دیا اور ایڈی کی جانب اپنے ہاتھ سے ایک اشارہ کیا۔ یہ بات سراغ رساں نے نوٹ کر لی۔ یہ حرکت سراغ رساں کی نگاہ میں آنے پر ویٹرس لیزا کی آنکھوں میں ناپسندیدگی کے اثرات منڈلانے لگے۔ سوری، ایڈی نے کہا، میں فکر مندی سے بکھلا سا گیا ہوں، میرا پارٹنر مر گیا ہے۔ یہ سال میں سب سے زیادہ کمائی کا دن ہے، کاروبار کی حالت تشویشناک ہے، ہم آج کے دن زیادہ سے زیادہ آمدنی کی توقع کر رہے ہیں۔ پھر ایڈی نے پولیس آفیسر کے ہاتھ میں دبے ہوئے سانپ کی طرف اشارہ کیا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جیسا کہ میں نے کہا تھا، صاف ظاہر ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ سانپ نے کارلائل کو چونکا دیا ہوگا، اس نے کارلائل کو ڈس لیا ہوگا اور پھر بھاگنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن کارلائل نے اسے جا لیا ہوگا اور اس کے سر کو اپنے جوتے یا کسی اور شے سے کچل دیا ہوگا، لیکن اور پھر زہر نے اپنا اثر دکھا دیا ہوگا اور وہ جان گنوا بیٹھا ہوگا۔ صاف ظاہر ہے ایسا ہی ہوا ہوگا، ہے نا؟ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو، سراغ رساں نے کہا۔ کیا مسٹر کارلائل عام طور پر صبح سویرے شراب کا جام لیا کرتے تھے؟ ساتھ ہی سراغ رساں نے میز پر موجود ایک گندے جام کی جانب اشارہ کیا۔ ایڈی نے شانے اچکا دیے، لیزا نے بھی شانے اچکا دیے۔ سراغ رساں نے ہاتھوں میں ایک حفاظتی دستانہ چڑھایا اور اس شیشے کے گندے جام کو اٹھاتے ہوئے پوچھا، یہ کون سا مشروب پیا کرتے تھے؟ ایڈی نے شانے اچکا دیے، لیزا نے بھی اچکا دیے۔ سراغ رساں نے جام کو سونگھا اور پھر تیزی سے اسے دور ہٹا دیا۔ اس میں سے تو عجیب سی بو آ رہی ہے، یہ مکمل طور پر شراب کی بو ہرگز نہیں۔ سراغ رساں نے جام ایڈی کی جانب بڑھا دیا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تب سراغ رساں ویٹرس لیزا کی جانب گھوم گیا، وہ بھی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سراغ رساں نے خالی جام نیچے رکھ دیا، ساتھ ہی پولیس آفیسر کو اشارہ کیا کہ وہ مردہ سانپ کو نیچے ڈال دے۔ پولیس افسر نے سراغ رساں کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے ہاتھ خالی کر لیے۔ کیا اب ہم شراب خانہ کھولنے کی تیاری شروع کر دیں؟ ایڈی نے پوچھا۔ ہم صرف بار میں کام کریں گے، یہاں عقبی دفتر سے دور رہیں گے۔ تم سانپوں کے بارے میں بخوبی جانتے ہو، سراغ رساں نے ایڈی سے کہا۔ ایڈی ساکت ہو گیا، اس نے ویٹرس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں
خوف نمایاں تھا۔ میرے آفیسر نے سینٹ پیٹرک کے بارے میں جو داستان سنائی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے آئرلینڈ سے سانپوں کو نکال باہر کیا تھا اور وہاں سے ان کا صفایا کر دیا گیا تھا۔ در حقیقت سینٹ پیٹرک کی آئرلینڈ میں آمد سے قبل وہاں کوئی سانپ نہیں تھے۔ آئرلینڈ کی زمین پر ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ کیا تم یہ بات جانتے ہو؟ یہ سوال سراغ رساں نے براہ راست ایڈی سے کیا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ گلیشیئر سے متعلق ہے۔ اچھا، ایسا تھا؟ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، ایڈی نے جواب دیا۔ سراغ رساں نے خالی جام کی طرف اشارہ کیا۔ سینٹ پیٹرک نے سانپوں سے نجات کا کریڈٹ حاصل کیا، جبکہ وہاں سانپوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس بیچارے سانپ کو قتل کا کریڈٹ دیا جا رہا تھا۔ اس کورل سانپ کو بھی قتل کا کریڈٹ دیا جا رہا تھا، لیکن اس کو کس طرح مار سکتا تھا جو پہلے ہی مرا ہوا تھا؟ کسی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کوئی سوال نہیں؟ سراغ رساں نے جھوٹ موٹ حیرت سے اپنی بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ یقیناً تمہارے پاس سوال کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں، کیونکہ تم نے اس بات سے پہلے ہی واقف ہو۔ مسٹر کارلائل کے صبح کے مشروب میں جو کچھ بھی شامل کیا گیا تھا، اس نے انہیں مار ڈالا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ کورونر اس زہر کی تلاش کر لے گا جو عضلات تنفس کو اس طرح مفلوج کر دیتا ہے جیسا کہ سانپ کے زہر سے سانس لینے کا عمل رک جاتا ہے۔ کیا پاگل پن کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایڈی نے کہا۔ اس نے مزید کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ بالآخر وہ بول پڑا، یہ سانپ ہی تھا۔ کیا تمہیں گردن پر سانپ کے کانٹے کا نشان دکھائی نہیں دے رہا؟ مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ سانپ مسٹر کارلائل کی گردن تک کس طرح پہنچا ہوگا۔ اونچائی پر کوئی ایسا شیلف بھی ہے کہ جس سے وہ نیچے پک پڑا ہو، اور نہ ہی اس کے پر ہے کہ یہ اڑتا ہوا ان کی گردن پر آ گیا ہو۔ اوکے، ایڈی یہ کہہ کر رک گیا، پھر دوبارہ گویا ہوا۔ کارلائل اونک رہا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اونکتے ہوئے نیچے گر پڑا ہو اور سانپ نے اسے جا لیا ہو۔ کیا ہو سکتا ہے کہ جب وہ پہلے ہی مر چکا ہو تو سانپ کے نوکیلے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے گئے ہوں۔ دانتوں کے نشان، اس کے اطراف گردن پر کوئی خون دکھائی نہیں دے رہا، حتیٰ کہ خون کی ایک بوند تک نہیں ہے۔ جو کوئی بھی سانپوں کے متعلق معلومات رکھتا ہے، اسے اس بات کا دھیان ہونا چاہیے۔ ایڈی نے بے بسی سے اپنے ہاتھوں کو اس طرح ملنا شروع کیا جیسے کہ مٹی گوندھ رہا ہو۔ نہیں تم دیکھ سکتے ہو۔ وہ یہ کہہ کر رک گیا اور ویٹرس کو گھورنے لگا، پھر ایک اونچی زوردار آواز میں چیخ کر بولا، مشروب میں ملاوٹ اس نے کی تھی، احمق کہیں کے۔ ویٹرس لذا بھی پھٹ پڑی۔ وہ تمہیں کاروبار سے علیحدہ کرنا چاہتا تھا، تم اپنے لیے اس کاروبار کو بچانا چاہتے تھے، ہمارے لیے، ہم دونوں کے لیے۔ تب سراغ رساں نے پولیس آفیسر کو اشارہ کیا تو اس نے اپنے یوٹیلیٹی بیلٹ سے بندی ہتھکڑی اتار لی۔ سینٹ پیٹرک کو اب بھی سانپوں سے نجات دلانے والے کی حیثیت سے یاد کیا جاتا رہے گا، لیکن ہم اس بیچارے سانپ پر قتل کا جھوٹا الزام عائد نہیں کریں گے۔ ایڈی اور ویٹرس لیزا کے منہ لٹک گئے اور انہوں نے خاموشی سے ہتھکڑیاں پہننے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔